بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قوموں کے پیدا ہونے کا دستور۔ قوموں کے پیدا ہونے کا دستور بھی اسی طرح ہے، یعنی زندگی ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہے۔ مرکز کی حیثیت دائرے کے لیے وہی ہے جو جسم کے لیے جان کی۔ دائرے کا پورا خط اس کے نقطے یعنی مرکز میں سمٹا ہوا ہوتا ہے۔ قوم کا ربط ضبط بھی ایک مرکز ہی سے وابستہ ہے اور اس کے کاروبار میں دوام مرکز ہی کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کے بھیدوں کا حامل اور خود بھید بیت الحرام یعنی کعبہ ہے۔ ہمارا سوز اور ساز، ہمارا رنج اور راحت، ہمارا دکھ اور سکھ اسی سے وابستہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرکز کے بغیر نہ امتیں وجود میں آتی ہیں نہ باقی رہ سکتی ہیں۔ چنانچہ امت مسلمہ کا مرکز خانہ کعبہ ہے۔ اس امت کا جنم اسی مرکز سے ہوا ہے اور جب تک اس مرکز سے جڑی رہے گی باقی رہے گی۔ گویا اس کی زندگی کا رشتہ اسی مرکز یعنی بیت اللہ سے جڑا اور بندھا ہوا ہے اور مدینہ پاک اس کا بھی مرکز ہے۔ اس وقت تمام مسلمان صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی متحد ہو سکتے ہیں۔ آپ کے نام کے علاوہ عالم اسلام کو کسی کے نام پر جمع کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ کعبے ہی نے ہماری شہرت دور دور پہنچا دی اور ہمارے حدوث کا رشتہ قدم سے جوڑ دیا، یعنی ہم فانی ہیں، تاہم جب تک یہ دنیا باقی ہے ہمارے لیے بقا کا انتظام کعبے ہی کی وجہ سے ہوا۔ اگرچہ ہماری ملت جگہ جگہ بکھری ہوئی ہے لیکن کعبے کے گرد گھومنے اور طواف کرنے کے باعث ہم سب ایک ہیں، متحد ہیں۔ ہماری حیثیت اس صبح کی ہے جس کے پنجرے میں سورج بند ہوتا ہے۔ اے مسلمان، تیری کثرت کعبے کی وجہ سے وحدت بنی ہوئی ہے اور اسی رشتہ وحدت کی بدولت تیری خودداری پختہ اور پائیدار ہے۔ اور کعبے کو کعبہ بنانے والی ہستی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہ۔ وابستگی کے باعث تو زندہ ہے۔ جب تک تو ان پر دودھ بھیجتا رہے گا، ان کی شریعت پر عمل کرتا رہے گا تو قائم و استوار رہے گا۔ اس دنیا میں جمعیت کو قوموں کی جان سمجھا جاتا ہے۔ جب تک جمعیت نہ ہو قومیں وجود میں نہیں آ سکتی۔ اے مسلمان، آنکھیں کھول کر دیکھ، کعبہ تیری جمعیت کا راز ہے، یعنی اسی پر تیری جمعیت موقوف ہے۔ اے مسلمان، تیرا ضمیر روشن ہے، تو امت موسیٰ یعنی یہودیوں کے انجام سے عبرت حاصل کر۔ جب اس قوم نے مرکز کھو دیا تو ساتھ ہی قوم کی جمعیت کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس قوم یعنی قوم یہود نے انبیاء علیہ السلام کی آغوش میں نشو و نما پائی۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہوئے جو تمام بھیدوں سے واقف تھے، لیکن جب مرکز اس کے ہاتھ سے نکلا، جمعیت کا رشتہ ٹوٹا، تو زمانے نے اس کی کن پٹی پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ اس کی زندگی خون ہو کر رہ گئی اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپک گئی۔ انبیاء کی آغوش میں نشو و نما پانے کا معاملہ زیادہ تفصیل کا محتاج نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہادی و رہنما رہے، پھر ہر دور اور ہر عہد میں قوم یہود کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث ہوئے، جیسا کہ بائبل سے واضح ہوتا ہے۔ وہ قوم انگور کی بیل تھی، اس کے رگ و ریشہ سے نمی زائل ہو گئی۔ اب یہ کیفیت ہے کہ اس کی خاک سے بید کا درخت بھی پیدا نہیں ہوتا، یعنی ایک دور وہ تھا کہ اس میں انگور جیسا قیمتی اور لذیذ پھل لگتا تھا، اب وہ درخت بھی نہیں اگتا جس میں کوئی پھل نہیں لگتا۔ گویا نمو کی صلاحیت ہی ختم ہوگی۔ وہ قوم بے وطنی میں بکھر کر جگہ جگہ جا بیٹھی، اس کی زبان بھی ختم ہو گئی، اس میں قومی دم خم بھی باقی نہ رہا اور اس کا وطن بھی نابود ہو گیا۔